أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فإن كذبوك، اور اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں، اگر یہ کہیں کہ آپ سچ نہیں کہتے، یہ جھوٹی بات ہے، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو آپ کہیے کہ تمہارا پروردگار وہ جو ہے اس میں اس کے کرم میں، اس کی مہربانی میں، اس کی رحمت میں واسعہ بڑی گنجائش. اگر یہ کہیں کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں تو پھر جھوٹے پہ تو عذاب آنا چاہیے نا. کیوں آئے؟ آپ جھوٹے تھوڑے ہی ہیں. آپ انہیں کہیے میرے پروردگار کی رحمت میں بڑی گنجائش ہے، واسعہ بہت وسیع ہے، اس کی رحمت نے، اس کے کرم نے مجھے ڈھانپ رکھا ہے، اس کی مہربانیاں اور عنایات میرے شامل حال ہیں. کیونکہ حلال اور حرام جانوروں کا، اولادوں کا قتل 2، اور تیسرے یہ کھیتیوں کی تقسیم، یہ سب کی سب چیزیں ہم اس میں اللہ کا حکم مانتے ہیں. تم کہتے ہو یہ چیزیں حرام ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، جائز ہیں. اور جو چیزیں تم کہتے ہو کہ جائز ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. اور جو آپ کو جھٹلاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تیرے پروردگار کا عذاب گناہگار لوگوں سے پلٹتا نہیں. یہ اس کی رحمت ہے کہ اب تک بچے ہوئے ہو. یہ نہ جانو کہ اس کا عذاب پھر گیا ہے، اس کے عذاب نے تمہیں مہلت دے دی ہے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. مجرم جو قومیں ہیں نا، خدا کا عذاب ان سے پھرتا نہیں ہے. کسی بھی وقت خدا کا عذاب آ سکتا ہے، کسی بھی وقت پکڑ سکتے ہیں. نبوت کا جھٹلانا کوئی معمولی چیز نہیں. اور پھر وہ بھی توحید کے معاملے میں، اللہ کے ساتھ شرک کے معاملے میں. میں جو تمہیں خدا کی طرف بلا رہا ہوں تو تم سمجھتے ہو میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس نے رحمت کی وجہ سے ڈھیل دے رکھی ہے، وگرنہ اس کا عذاب آ گیا تو پھرتا نہیں ہے. پھر